اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین زیت شام نمازوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو باقی فجر کے علاوہ جو 4 نمازیں ہیں وہ تو تقریباً مسلمان آسانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن ایک فجر کی نماز ہے، پڑھتے ہیں لوگ، اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ذرا مشکل ہو جاتا ہے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، جبکہ نماز تو کوئی بھی نہیں چھوڑنی، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو اس بارے میں چند احادیث مبارکہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا عمارہ بن تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے فجر کی نماز کے بارے میں اور عصر کی نماز کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا، عصر کی نماز پڑھے گا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سستی انسان کو ویسے ہی لے ڈوبتی ہے، لیکن کوشش کیا کرنی بلکہ فرض ہے، فرض جو چیز ہے تو وہ قرض ہی ہوتا ہے، فرض ضروری چیز ہے۔ مسلمانوں کا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ نماز کوئی بھی ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، عامدن قصدن چھوڑ نہیں سکتے، اگر چھوڑیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پہ برس رہی ہوتی۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ذمے ہوتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں اس شخص پہ برس رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اکثر طور پہ ہمارا ماحول جو ہے وہ آج شاید بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کو ہم ترقی یافتہ زمانہ یا ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں ہے کہ اگر فجر کی نماز ہم نہ پڑھیں اور پھر اپنا کام کاج کے لیے چلے جائیں، اور اپنا کام، اپنا کاروبار، دکان ہے، دفتر ہے، کچھ بھی ہے، وہاں جب ہم کام کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کیسے کریں گے؟ جبکہ ہم نے فجر کی نماز صبح کے وقت جب اللہ کا نام لینا، بہترین وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے کا یہی ہے کہ بندہ جب سو کے اٹھے تو وہ اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھے۔ نماز میں اللہ کا ذکر ہی ہے ساری نماز میں، لیکن اگر کوئی بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور پھر وہ جا کے جب اپنے کاروبار کے لیے کسی وقت بھی جا کے اپنی دکان، دفتر یا جو بھی کام وہ شروع کرتا ہے، وہاں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہاں جو مزید وہ کچھ اوراد پڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ اذکار کر رہا ہوتا ہے، یقیناً وہ فائدے والی چیز ہیں، لیکن اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی، فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھے نہیں ہیں، اور اب جب کام شروع کرنے لگے ہیں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو وہ ذکر اذکار فائدہ مند تو ضرور ہے، لیکن اس بات کی طرف بھی ہم دھیان دیں کہ ہم نے فرض چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، اور اب ہمارے کاروبار میں، ہمارے کام میں برکت جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، روایت ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی نا جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ اس نے آدھی رات کو قیام کیا، اللہ کی عبادت وہ کرتا رہا۔ کتنی آسان بات ہے کہ بندہ صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے آدھی رات قیام کا ثواب لکھا جا رہا ہے کہ یہ آدھی رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہے۔ اور جب وہی بندہ فجر کو اٹھ کے پھر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر پوری رات کا ثواب اس بندے کو مل جاتا ہے، پوری رات قیام کا ثواب اس بندے کو مل جاتا ہے، کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بندہ ساری رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہے، یعنی اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ہمارے بعض دفعہ بلکہ سوالات بھی پوچھتے ہیں ہم سے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ نمازیں جو ہے وہ 4 تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا،
دیکھیے نماز فجر کی ہو یا عشاء کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو، تو نماز تو فرض ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کے لیے اہتمام بھی کرنا ہے، کوئی بھی طریقہ کار اپنائیں، لیکن کبھی بھی کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں، اور خاص کر فجر کی نماز اور عصر کی نماز، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازیں نہ چھوڑیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے نا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے جو ہے وہ باری باری آتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رات کو کچھ ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ دن کو کرتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، یہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود، رب کو تو پتہ ہے کہ میرے بندے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن باخبر ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا ہے۔ یا اللہ تیرے بندے وہ تیری بارگاہ میں نماز ادا کر رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز میں ہم گئے تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے، عصر کی نماز پہ جب ہم واپس آئے یا جو دوسرے آ رہے ہیں فرشتے، تو یعنی مومن کو وہ فجر کی نماز میں بھی اور عصر کی نماز میں بھی جب جماعت کے ساتھ نماز کے پڑھنا دیکھتے ہیں، تو فرشتے بھی ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا نام اللہ کے سامنے فرشتے بھی لیں کہ یا اللہ یہ وہ بندے ہیں جو فجر کی نماز بھی پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز بھی پڑھ رہے تھے، ساری نمازیں ادا کرنی ہیں، لیکن خصوصاً جو فجر کی نماز ہے اس کے لیے خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔